نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 89 تک کا درس ہو چکا ہے۔ پارہ مکمل ہونے میں تو بھی 4 آیتیں ہیں۔ 10واں پارہ انشاءاللہ آج مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سوال ضرور لائے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے وجاء المعذرون من الأعراب، عذر پیش کرنے والے دیہاتی آپ کے پاس اس لیے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے۔ آیت کریمہ میں ان لوگوں کی بات کا ذکر ہے جو جہاد میں جانے سے اور اسلام کی بلندی کے لیے نبی کا سپورٹ کرنے سے سستی اور کاہلی کرتے تھے۔ ایمان میں جو تذبذب کے شکار تھے، جن کا ایمان گھٹ نہیں تھا، وہ آئے کہ ہمیں اجازت دے دیجیے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے جھٹلانے والے بیٹھے رہے۔ منافقین کا مکمل تک ذکر چل رہا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں جملہ کہا تھا کہ جہاد ایمان و نفاق کی جانچ کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون نکلتا ہے کون نہیں نکلتا ہے، اسی کی جانچ کا نام۔ ورنہ آپ خود بتائیں، کیا نبی کو ضرورت ہے کسی کی؟ سب کو ضرورت ہے نبی کی، نبی کو ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ صحیح ہے؟ اللہ اس کا مکمل ہر طرح سے حامی، ناصر، مددگار، سپورٹر، جو بھی کہیں آپ، ڈائریکٹ، یہاں تک کہ ضرورتیں بعد میں متعلق ہوتی، پریشانیاں بعد میں متعلق ہوتی، اور باخبر نبی کو پہلے کیا جاتا۔ ایسے ہیں۔ اسی لیے نبی کی پکار پر جن لوگوں نے تأمل کیا، غور کیا، ٹھہرے رہے، سوچ بچار کیا، اللہ نے فیصلہ سنا۔ نبی کو تمہاری ضرورت نہیں، نبی جو پکار رہے ہیں وہ سلیکشن ہے نبی کا، تمہارا انتخاب کر رہے ہیں میرا محبوب، اس لیے یہاں پر چوچرا صحیح نہیں۔ آگے جو نتیجہ دے رہا ہے اللہ، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، جو لوگ اسی حالت میں مر جائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب آگے والی آیت نمبر 91 میں 3 کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے۔ ضعیف لوگ، اور ضعیف میں عورت، بچے اور بوڑھے، کیونکہ جہاد میں
ظاہر ہے یہ لفظ ہی مجاہدین کا ایک کانسیپٹ دیتا ہے، جہاد سے ہی مجاہدین ہے، اور اس میں بچوں کا کیا، بزرگوں کا کیا، بوڑھوں کا کیا، عورتوں کا کیا. اسی لیے اللہ پاک فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں، مریضوں پر کوئی حرج نہیں، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جو جن کے پاس کچھ نہیں ہے جہاد میں جانے کے لیے، اسلحے نہیں ہے، ذریعے نہیں ہے، اب پاؤں سے معذور ہیں، ہاتھ سے معذور ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی، یا یوں کہیں کہ جان اور مال کے خرچ کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے ان کے پاس، تو ایسے 3 لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اگر جنگ میں نہ بھی جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے لیے پھر ایک کنڈیشن اللہ دے رہا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، مگر شرط یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی بیٹھے رہیں تو اللہ رسول کے خیر خواہ بنے رہیں، اللہ اور رسول کے خیر خواہ میں بنے رہیں، دعائیں کریں مجاہدین کے لیے، اچھا سوچے نبی کے لیے، ان کے ساتھ جانے والوں. اسی طرح ما علی المحسنین من سبیل، ایسے احسان کرنے، ایسے نیکی کرنے والوں پر کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، یعنی کوئی گرفت نہیں ہوگی. ایسا اگر نہ بھی جانے والا مجبور اللہ چاہ رہے ہوتا ہے نا، بزرگ تو نہیں جا سکتے، میرا بیٹا چلا گیا وغیرہ، کہ اللہ ان کی مدد فرمانا، جس مقصد کے لیے نبی لے گئے ہیں اس مقصد میں کامیابی دینا، یہ بھی جہاد ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. 2 آیات اور ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور جن کو نبی کہہ دیں کہ تم نہ جاؤ، ان پر بھی کوئی حرج نہیں. کیا بات ہے، آپ سمجھ رہے ہیں شریعت جو ہے خاص طور سے ابتدائی اسلام کی بات جو جہاد کی ہے وہ فرضیت کا نام ہے، وہ فرض ہے، سمجھ لیجیے جہاد فرض تھا. جس طرح ابھی آپ ستون اسلام 5 سمجھتے ہیں، اس وقت جو ہے 6 تھا. سمجھ صحابہ کرام کے لیے بنیاد جو کم تھے، اسلام کی بلندی کے لیے جہاد میں جانا فرض تھا. فرضیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے کنڈیشن، حکم. اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں میرا نبی اگر جوان کو بھی کہہ دے کہ نہ جاؤ تو ان پر نہ جانا فرض ہے، اور اگر کہہ دے جاؤ تو جانا فرض ہے. آج تک ہم کتاب پڑھاتے تھے، یہ کہتے تھے جو اللہ کا حکم ہو وہ فرض کا درجہ ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہو وہ واجب کا درجہ ہے. یہی ہم پڑھاتے ہیں ابھی بھی. قرآن سے جو ثابت ہو وہ فرض ہے، جو حدیث سے ثابت ہو وہ واجب ہے، ابھی بھی یہی پڑھاتے ہیں. لیکن ذرا آپ غور کریں، سب تو نبی سے ہی ثابت ہو رہا ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ نبی اگر کہیں کہ نہ جاؤ تو نہ جاؤ، یہ فرض ہے تم پر. تو قرآن میں نبی کی اطاعت کو بھی فرض اللہ ہی فرما رہا. لطیف ہے، ذرا اس کو محسوس کیجیے گا نا، تب آپ کو سمجھ میں آئے. ہاں، وہ لوگ جو ضعیف وغیرہ کا جملہ بولتے ہیں نا، وہ قرآن کی ان آیتوں سے اور تقاضۂ توحید سے سمجھیں کہ اللہ پاک اپنے نبی کا منصب کس انداز میں گنواتا ہے. فرماتا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، بارگاہ رسالت میں آئے صحابہ کرام، یا رسول اللہ ہمیں بھی جانے کی اجازت دیجیے. ہاں ایسا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر چونکہ ہر چیز معجزہ اور طاقت نبوت کا استعمال کر کے اگر نبی یوز کریں تو پھر امت کو آئیڈیل نہیں، آئیڈیل تو اسے کہتے ہیں جو آسانی سے پاسبل ہو، ہے نہیں. ہاں، یہاں اس آیت کریمہ سے چونکہ مطلب تھوڑا مس گائیڈ ہوتی ہے امت، ذرا دھیان دیجیے گا اور یاد رکھیے گا کہ پارہ نمبر 10 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، جب صحابہ نے کہا کہ مجھے بھی دیجیے جانے کے لیے سامان دیجیے، گھوڑا دیجیے، جس پر جانا ہے اس کو دیجیے، آپ سواری دیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں کہ میں کس پر تجھے سوار کروں. نبی مختار ہوتے تو سواری لا کے دے دیتے. کیا ہمارے گھٹنا پھوٹے سے کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں. بات یہاں جنگوں کی چل رہی ہے جو اسباب درکار ہے، وہاں طاقت نبوت کی نہیں چل رہی ہے.
ہمارے معجزہ بتانے کی بات نہیں چل رہی ہے. اس لیے یہاں پر اسباب مانا تو اسباب نہیں ہیں تاکہ امت میں ایک آئیڈیل ملے کہ اگر 10 جوان ہوں اور ان میں 8 کے لیے پاسبل ہو. جیسے آج بھی دیکھتے ہیں آپ نکاح میں ولیمہ میں گاڑی کا مسئلہ ہو, اب 10 جنے کھڑے ہیں اور 8 کی سواری ہے تو 2 کو روک دیتے ہیں نا, آسانی ہے نا. ارے کیوں روکے آپ کو تو طاقت تھی, کاندھے پر لے جانا. عجیب بات ہے, یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ یہاں پر یہی مقصد ہے کہ بتقاضۂ جہاد, بتقاضۂ معجزہ نبوت نہیں. نبی یہاں پر معجزہ کی قوت نہیں بتا رہے ہیں, ورنہ کافی تھا. کل ہی پرسوں ہی کہا میں نے کہ نبی کو ضرورت ہی نہیں ہے, تو بیٹھتے دعا کر دیتے اللہ. جانتے ہیں کسی نے جب مجھ سے پوچھا کہ نبی نے آذان کیوں نہیں دیا, نبی نے آذان کیوں نہیں دیا. حضور کی شان مؤذن ہونا نہیں ہے, دھیان دیجیے. اور یہ عیب نہیں, نبی کا کمال ہے. اب وہ کیسے ہے ذرا دھیان, کیونکہ اذان میں ایک جملہ ہے حی علی الصلاۃ, جس کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف, اور اس میں کسی خاص کو نہیں کہا گیا آؤ نماز کی طرف, ایک عام جملہ ہے. اور نبی جب عام جملہ بھی کہیں تو سارے جہان کے نبی ہیں, وہ سارا جہان نبی کی اس بولی پر آ جاتا. اس لیے کہا حبیب نہیں, آپ نہیں آذان دینا, ورنہ سب مسجد میں آ جائیں گے, سب آ جائیں گے, ناکافی ہو جائے گی, پوری روئے زمین بھر جائے گی. یہ فلسفہ تھا توحید کا کہ آپ کو آذان نہ دلانا منشأ توحید تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس سے آپ کمپیئر کیجیے کہ جس نبی کو حی علی الصلاۃ کہنے سے, اسی لیے کہا نماز ایسی پڑھنا جیسے تم نے مجھے دیکھا. سمجھ رہے نا؟ ہاں, یہ بھی نہیں کہا نماز پڑھو, اللہ نے ضرور کہا ہے کیونکہ اللہ پڑھتا نہیں ہے. نبی اگر کہہ دیتے کہ نماز پڑھو سب پڑھنے لگتے. نبی نے کہا نہیں کہ نماز پڑھو, نبی نے کہا ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا. اور یہ طاقت سب کو میسر نہیں ہو سکتی ہے, اسی لیے اس میں ڈویژن نظر آ رہے ہیں. ہاں, اللہ پاک واقعی محبت نبی میں نماز کا جذبہ نصیب فرمائے. جیسا تم نے مجھے دیکھا ہے, سرشار محبت نبی میں نماز پڑھو, وہ ہے نماز. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ہاں, آپ کیا بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہاں پر کہ آپ کے پاس اگر یہ آئے اور کہیں کہ مجھے دیجئے, مجھے سوار کیجئے, میں بھی جانا چاہتا ہوں, تو قلتا, آپ نے اس وقت کیا کہا, لا اجد ما احملکم علیہ, کہ میں سواری تو نہیں پاتا ہوں کہ میں کس پر تمہیں سوار کروں. اور جانتے ہیں اگر یہاں پر نبی کی مجبوری ہوتی نا, قسم خدا کی صحابہ روتے نہیں. آیت قرآنی دیکھیے کہ صحابہ کا جذبہ ایثار اور جذبہ فرقت محبت نبی, نبی کی جدائیگی کا ایک لمحہ بھی, چاہے وہ جہاد کی جدائیگی کیوں نہ ہو, خوش ہو کے جانا چاہیے. اچھا ہوا سواری نہیں کی. لیکن دیکھیے اس عالم میں جب کہ جان جانے کا معاملہ ہے, وہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ سواری نہیں پا رہا ہوں, بجائے خوش ہونے کے قرآن کہتا تولوا واعینہم تفیض من الدمع, وہ اس طرح سے پھرے, وہ اس طرح سے لوٹے کہ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں, زارو قطار رو رہے تھے. رونے کی بات ہے, خوشی کی بات ہے, لیکن ارے جان آپ کی جانے والے ہو اور آپ کہہ دیا جائے جو گھر جان بچی نا, جان میں لاکھ نہیں. دیکھیے آپ کسی کو بولتے ہیں جان, واقعی نبی کی امانت ہے, انہیں کے لیے. تولوا واعینہم, اس حال میں لوٹے, اس حال میں پلٹے کہ ان کی آنکھیں تفیض بہا رہی تھی من الدمع, آنسو, حزنا, غم میں, اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ کاش کہ نہ پا سکے کہ وہ کیا خرچ کرے. اگر ہم بھی چلے جاتے تو ہم تن من دھن سے خود کو خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے. یہ آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ نبی کی وہاں مجبوری نہیں, ورنہ غلام رو کر نہیں جاتے, ڈانٹ کر جاتے, کچھ بول کر جاتے, لیکن نہیں, جان رہے ہیں کہ یہاں بتقاضۂ بشری, بتقاضۂ جہاد, جو اسباب جہاں درکار ہیں. اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں ٹہنی کو آپ سنے ہوں گے, جو اللہ پاک نے کہا جو آپ نے جو پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا, میں نے پھینکا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں, دھیان دیجیے گا, تو تھوڑا سی دھول ڈالے اور سب اندھے ہو گئے. فاغشیناہم فہم لا یبصرون,
وہ دیکھ نہ سکے. ذرا سی ارادہ معجزہ سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بھی دکھاتے تو ارادہ کے مطلب، چونکہ وہاں چند لوگ ہی تھے، سمجھ رہے آپ، اس لیے وہاں بس ایک دھول کافی ہے. اور یہاں سامنے بہت ہیں، اس لیے یہاں پھینکنے والی چیز جو ہے ٹہنی پھینکی. ارے ٹہنی پھینکی، بعض جگہ کنکڑی پھینکی. قرآن کہتا آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی، اللہ پاک نے پھینکی. تو مطلب جتنے بھی اعضائے نبوت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹس آف باڈی آف نبوت، نبی کی جو باڈی جو ہے اور ان کا جو ایک ایک پارٹ ہے وہ سب تحت قدرت الہ ہے، اللہ کی قدرت کے تحت ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں کرتے پھینکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن کہتا آپ نے نہیں پھینکا. تو یہاں پھینکنے کا ہی معاملہ تھا. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کسی کو بھی نہیں لے جاتے. ان کی کیا بات ہے، نبی صرف کہہ دیتے اے اللہ بغیر لڑائی کے جنگ فتح میں بدل دے. کیا نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ؟ ہاں. تو اصل یہ ہے کہ نبوت سمجھا ہی نہیں لوگوں نے. جو اس طرح کی آیتوں سے نبی کے اختیار پر انگلی اٹھاتے ہیں، نبی اگر مختار نہ ہو ہوگا کون مختار امت میں؟ بتاؤ تو. سچ یہ ہے کہ خلق میں اللہ نے اپنے سلیکٹڈ بندے نبیوں ہی کو مختار بنایا ہے. اسی لیے تو یہ جسے کہہ دے حلال ہے تو حلال، جسے کہہ دے حرام ہے تو حرام. ہر 2 پاؤں والا حلال نہیں ہے، ہر 4 پاؤں والا حلال نہیں ہے. پرندے تو سب دکھتے ہیں، سب حلال نہیں ہے. نبی نے جسے کہہ دیا حلال تو حلال ہے. دیکھ رہا ہے، نبی نے جسے کہہ دیا حرام تو حرام. یہ عنوان ہے نبوت کا. آخری آیت سنیے پھر سوال میں نے کیا. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. اینڈنگ دیکھیے پارہ نمبر 10 کی. ان مالداروں کو رات میں ایک سوال بڑا اہم ہوا ہے، اس میں آپ سنیں گے کہ مالدار کسے کہتے ہیں، سخی کسے کہتے ہیں. مالدار اور سخی شریعت میں اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو مگر دینے کے لیے. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو اسے سخی کہتے ہیں، اسے مالدار کہتے ہیں. اور جو ذخیرہ کرتا ہو اسے شحیح کہتے ہیں. عربی میں شین ہا یا ہا، یہاں کی زبان میں کنجوس کہتے ہیں، اسے مالدار نہیں کہتے. مال بہت ہو لیکن خدا کی راہ میں نہ دیتا ہو اسے کنجوس کہتے ہیں. اور کچھ نہ ہو مال مگر اللہ کی راہ میں دیتا ہو اسے غنی کہتے ہیں. سبحان اللہ، اسے سخی کہتے ہیں. اسی لیے کم بھی اگر آپ دیں گے نا، مالک نصاب ہی ہیں آپ تو دیں گے ایسا نہیں. ارے نہ کھا کر دوسرے کو کھلانا بھی تو نبی کی شان ہے نا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس شان پر آپ عمل کریں گے سخی کہتے ہیں شریعت میں. الحمدللہ. اب یہاں پر اغنیاء کی یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے، یعنی ان مالداروں کی جن کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں لیکن وہ اسلام کے لیے تھی نہیں، دین کے لیے یوز نہیں. تو اللہ فرماتا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. ہاں حرج تو ان پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں مالدار بن کر، اغنیاء بن کر، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور عورتوں کی جھرمٹ میں بیٹھنے والے یا بیٹھک کو پسند کرتے ہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی ہے، لگا دی ہے مہر. فہم لا یعلمون، وہ نبی کے ساتھ جانے کی عظمت کو سمجھ نہیں پا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا مقام کیا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس سے وہ لا علم ہے. اس سے ایک اور بات ہے، بہت سارے ایسے دیہاتی صحابی ہیں جو نبی نے کہہ دیا بس ختم ہو گئے، کہہ دیا. آج بھی ماشاءاللہ بہت سارے ایسے مرید ہوتے ہیں، حضرت بول دیا نا ختم. ہاں کل بیچارے ڈانٹ بھی سن لیا. آپ لوگ بھی ذرا سنیے، انٹرنیٹ پہ نام نکال کے مفتی صاحب سے مطلب مت پوچھا کرو. انٹرنیٹ پہ آپ نام نکالتے اور بولتے ہیں مفتی صاحب سے حضرت اس کا مطلب کیا ہے، ڈر نہیں لگتا؟ انٹرنیٹ سے بھی گئے گزرے ہو گئے مفتی صاحب. توبہ ہے. سب سے پہلی بات بچوں کا نام بزرگوں کے نام پر رکھو، نبیوں کے نام پر رکھو، صحابہ کرام کے نام پر رکھو، اہل بیت کے نام پر رکھو. آپ کے بچے واقعی ہو سکتے ہیں امام جعفر صادق کے برابر، نہیں ہو سکتے تو کم غلام جعفر صادق تو رکھو، غلام موسیٰ کاظم تو رکھو، اہل بیت کے نام پر نام رکھو. آپ سمجھ رہے ہیں؟
آپ جو ہے ٹنکو پنکو رنکو اور پھر مطلب پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. صحیح میں کل عجیب مطلب ایسا سینٹینس تھا اتنا لمبا، حضرت میں اس میں یہ دیکھا ہوں، میں اس میں وہ دیکھا ہوں. مطلب کیا کہوں میں کہ کیا بول دیا میں. بھائی مفتی گوگل سے آپ پوچھ لو اس کا معنی کیا کہوں. ہاں بھائی کیا کہوں میں مفتی قرآن حدیث ہوں، گوگل بول رہے ہو نا، آپ اسی سے پوچھ لو. اور جانتے ہیں یہ بھی یہودیت ہے، نبیوں سے بزرگ، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ نبیوں کے نام پر نام رکھو، میرے نام پر نام رکھو. یہ تلقین ہے، اچھے نام رکھو. یہاں تک کہ اگر ایسا نام کہ کوئی الٹا معنی ہو، نبی بدل دیتے تھے نام. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اسم الفسوق مانے بیکار نام. تو ایمان کے دائرے میں اچھے نام رکھنے کا حکم ہے. ایک کا نام حضرت برہ ہے، حضور کی بیوی ہے نا حضرت جویریہ، تو ان کا نام پہلے برہ تھا. برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار، جس میں اس تھوڑا سی انانیت تکبر کا عنوان ہے، میں کا عنوان ہے. ٹپکا جویریہ بدل دیا. دیکھا اس سے اچھا نام ہوگا آپ کی بیٹی کا ہے. اس لیے علماء سے اگر پوچھنا ہو تو جو تجویز کر دیں بس الحمدللہ ختم. یہ نہیں کہ امی کا نام سعدیہ ہے تو اب سینک سے ہونا، یہ کیسی سوچ ہے. ایسا نہیں رکھ دیا. اب دیکھتے ہیں شبیر، شبر کیا ہے، حسن حسین کا جنتی نام ہے. سبحان، اس سے اچھا نام ہو سکتا ہے؟ اچھا نام موجود ہے، الگ نام چاہ رہے ہیں آپ. یہ کون سا انڈیکس ہے؟ پارہ نمبر 10 مکمل ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک دم بالکل ریلیٹڈ سوال، پرزینٹلی سوال، امیڈیٹلی سوال، پرسنلی سوال کیجیے انشاءاللہ. خدا خیر فرمائے. ہنسو نہ کو ایک دم. ہاں پوچھو کچھ بھی، ایک دم سوال کچھ بھی تم روزہ کے بارے میں. ہاں جی. کئی سالوں سے نماز تکبیرانہ کے اوقات اور اس کے ٹائم کے حساب سے فجر کی نماز کے 20 منٹ یا 23 منٹ پہلے جو ہے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جی. لیکن بعض بہت اہم بات ہے. دیکھیے گا یہ جو نیا شیڈول آیا ہے یہ اس حدیث پاک کی بنیاد پر آیا ہے جو وہ خود سمجھے نہیں. میں اس کو ابھی سمجھاتا ہوں. دیکھیے میں ایک پارہ جو ہے حافظ ہونے کے باوجود 20 سے 25 منٹ میں پڑھتا ہوں، اور میں 10 منٹ کے اندر بھی پڑھ سکتا ہوں. آپ سمجھیے اس بات کو. اور آپ اگر ریگولر پڑھنے والے ہیں تو آپ کو تو مطلب منیمم 20 منٹ تو لگتے ہوں گے، میکسیمم منیمم 20 منٹ لگتے ہوں گے ایک پارہ پڑھنے. میں حافظ ہو کر کے 25 منٹ میں پڑھتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے کہ اذان اور سحری کے درمیان یہ سائرن جو ہے نا یہ ہمارا آج کا ہے جی. یہ آج، اور چونکہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 14 میں اس بات کا ذکر ہے یخلق ما لا تعلمون، کہ ٹیکنالوجی میں پیدا کروں گا، نئی نئی چیزیں جو ابھی تم دیکھ رہے ہو نا اور بھی آئیں گی جو تم کچھ نہیں جانتے. تو اللہ پاک نے بہت پہلے ہی یہ ساری چیزوں کو، یہ جو سائرن ہے یہ مخلوق نے نہیں، مخلوق ہو کر خالق کا کام کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ مخلوق کو ہی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے. ہاں تو 50 آیتیں، اب ذرا سمجھیے، اور ثم نظر والی آیت نہیں ہے وہ، یہ ثم نظر والی آیت نہیں ہے. اگر 50 آیتیں آپ لیجیے،
اور اللہ پاک ان فقہائے اسلام کی عمروں میں برکت دے جو احسان کیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نظام الاوقات کے حوالے سے 50 آیتیں، جن میں ایک آیت اگر آپ کو دکھاؤں، پارہ نمبر سورہ بقرہ کی آپ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ ہی میں ایک آیت ہے جو معاملات کی آیت ہے، بڑی لمبی آیت ہے، 15 لائن کی آیت ہے ایک آیت۔ اگر اس ایک آیت کا لحاظ کریں اور 50 آیت کا لحاظ کریں پھر تو باپ رے باپ کتنا وقفہ ہوگا سحری میں، آپ سمجھیے اس کو۔ تو 50 آیتیں آذان اور سحری کے درمیان کا وقفہ ہوتا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جس طرح آج بول رہے ہیں سائرن، آج کے حساب سے کہوں سائرن اور سحری کے درمیان جو ہے یہ 50 آیتوں کا وقفہ ہونا، یعنی جتنی دیر میں آپ 50 آیتیں پڑھ سکتے ہیں یہ ہے وہ اس کے ٹائم ٹیبل۔ کتنے دیر میں اب آپ 50 آیت پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ کیسے وہ مطلب یہ شیڈول ٹائمنگ کے اعتبار سے فکس کر ہی نہیں سکتے کیونکہ 50 آیتیں مختلف ہوتی، لہذا سارے علماء اسلام نے جس طرح، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس پر کام سب سے زیادہ اپنے ایشیا میں ہوتا، وہاں تو خیر جنازے میں شریک ہونے کا موقع نہیں ہے لوگوں، امریکہ کو ویلکم کرنے کا بڑا موقع ہے، پھریرے لگانے کے بڑے موقع ہیں، لیکن یہ سب کا موقع نہیں، حدیث میں ہے بس۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں 50 آیتیں دونوں کے درمیان ہونا، اور اس حساب سے آپ اگر تحقیق کریں گے تو قرین قیاس اسی حدیث پاک کے مطابق ہے جو نبی نے فرمایا ہے انڈیا میں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افطاری میں عجلت کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ تاخیر وہی لمبی لمبی آیتیں مراد ہیں، تب تو تاخیر کا عنوان دیا ہے نبی نے، لمبی آیتیں مراد ہے، اگر جلدی کا ہوتا تو پھر اسی لیے میں نے لمبی آیت بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بالآیت، جو ایک دم لمبی آیتیں کریمات۔ لہذا انڈیا والوں خاص طور سے انڈیا کے نظام الاوقات کے اعتبار سے بھائی وہ قال اللہ قال رسول پر ہم لوگ صبح و شام اسی میں لگے رہتے ہیں، صاف بات ہے۔ یہ ہم لوگ پینٹ شرٹ پہن کر کے سرچ کرنے والے نہیں، ہم لوگ ریسرچ کرنے والی قوم ہیں الحمدللہ۔ ہم دیکھتے ہیں، اپنا سینس نہیں لگاتے کہ یہ سلسلۃ الذھب نبی تک پہنچ رہا ہے، ہم سے پہلے ہمارے استاذ نے، اس کے استاذ نے، ان کے استاذ نے، یہاں تک کہ صحابہ تک جائیں گے، پھر صحابہ سے نبی تک جائیں گے۔ آپ ڈائریکٹ بخاری شریف اپنے ہاتھ سے لکھی سو بخاری شریف کو سمجھ لیں گے، کہاں سے ہوتا؟ بخاری شریف میں خود امام بخاری ایکسپلینر نہیں ہے، وہ خود جو ہے اپنے اوپر کو ایکسپلین کر رہے ہیں، خود امام بخاری تو رائٹر ہے، وہ ایکسپلینر نہیں ہے، ایکسپلینر تو صحابہ ہے، لہذا نقطۂ نظر یا فہم صحابہ میں حدیث سمجھنا ہے نا، تو صحابہ کو ٹیلی کرنا ہوگا نا، اپنی تھنکنگ کے اعتبار سے کہ ہمارے امام صاحب اتنا پڑھ لے رہے ہیں اب فتویٰ دے دیے، یہ تو تھوپنا ہوا نا، یہ تو تھوپنا ہوا کہ جیسے میں نے خود کہا کہ میں 10 منٹ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ نہیں 10 منٹ میں پڑھوں گا، یہ اپنا پرسنل معاملہ ہو، مگر میں دیکھوں گا کہ 15 منٹ والے خوش ہو رہے ہیں یا 25 منٹ والے خوش ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر 25 منٹ میں سب خوش ہو رہے ہیں تو میں 25 ہی منٹ پڑھوں گا۔ یہ ہے کہ ہمیں بھی سمجھنا ہے، قرآن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، لہٰذا یہ نظام الاوقات جو بنے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر بنے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو لکھے گئے ہیں یہ کوئی مطلب انگریزوں سے بیٹھ کر کے تحقیق نہیں کی گئی ہے، بلکہ انگریزوں کو دی گئی ہے، یہ میری تحقیق ہے، تم ٹیلی کرو، اور وہ بالکل کہے ہاں بالکل کیلکولیشن ایک دم آپ کا صحیح ہے۔ ہاں یہ جی یہ تو چھوٹا سوال ہے لیکن آپ نے تو پوری کتاب ڈال دی اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پرسنلی طور پر ایک ہے روزہ ٹوٹ جانا، یہ کوشش اس بات کی کریں کہ سحری ایک دم لائٹلی کھائیں، لائٹلی سے مراد ایسا کھانا کھائیں جو ڈکار کا سبب نہ بنے اور پیٹ کے خراب کا سبب نہ بنے۔ اچھے سے اچھا کھانا رات میں کھا لیجیے، لیکن سحری جو ایک دم ایزی، ایک دم ویسا کھانا جو آپ آسانی سے ہضم کر سکے الحمدللہ، کیونکہ بھر منہ قے اگر آ گیا تو پھر روزے پر اثر پڑے گا، بھر منہ قے منہ بھر کر کے کھائے ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کے وقت جو ہے اگر چنا کے برابر دانت میں آپ کے پھنسا ہوا ہے، روزے کی حالت میں اس کو آپ نے دانت سے نکل کر کے چبا لیا، اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں
اس لیے آپ برش کر لیں کھانے کے بعد، اس بات کا دھیان رکھیں. دھیان رکھتے نہیں، کھول کھول کر کے کچھ لوگ تو نکل جاتے ہیں، دھیان کہیں اور رہتا فون پہ نکل جاتے ہیں. ہاں یہ سب چیزیں ہیں. غیبت سے بھی اثر پڑے گا روزہ کی نورانیت پر، اور زیادہ سونے سے بھی بلا وجہ یہ سب سے بھی اثر پڑے گا. نورانیت پر روزہ ٹوٹے گا نہیں، دھیان رکھے گا. لیکن روزہ جو ٹوٹے گا یہ اچھا ایک اور بڑا اس سلسلے میں مسئلہ بتا دوں کہ پیسٹ ایسا یوز کیجیے روزے کی حالت میں جو خوشبودار نہ ہو، جو خوشبودار نہ ہو. اسی لیے یو پی بہار کی زمین پر نیم کا استعمال کرتے ہیں. نیم کا جو درخت ہوتا ہے نا، ہاں اس کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ کھانے کی چیزیں ہیں نہیں، وہ تو نکل نہیں کھاتی ایک دم بالکل مفید بھی ہے. بہرحال کوشش یہ کریں کہ ایسی چیز کا استعمال نہ کریں جس سے کہ آپ کو اندر جانے کا یہ ہو. مردوں کو یہ اجازت ہی نہیں دی گئی، عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر شوہر اس کا ظالم ہو تو وہ چکھ بھی سکتی ہے. ہاں چکھنے سے مراد وہ اندر نہیں، اس کا ذائقہ جس کو کہیں. اسی طرح بچے کو اگر وہ کھلا رہی ہے تو چبا کر کے، وہ عورتوں کا عنوان ہے. بہرحال اس سے بڑی تفصیلات ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کے انڈیکس جو ہیں انتہا کر دے گا. جن میں شک ہو رہا ہے آپ کو، وہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کو زیادہ آسان اور کر سکتا ہوں. جی ہاں یہ جو ہے یہ بھی چونکہ سال میں ایک بار آتا ہے نا، عادت نہیں ہوتی ہے. تو جو نئے نئے روزے دار ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ عادت ہوتی ہے، تھوک تھوک بار بار منہ میں آتا تو اب بار بار پھینکنے کے لیے آتے، وہ بھی اچھا نہیں. نکلیں گے آپ تو ایک دم آسان تعریف کر دو. یہ جو منہ کے اندر کا جو حکم ہے نا، وہ اندر کا بھی حکم ہے، باہر کا بھی حکم. تھوک جب تک آپ کے منہ کے اندر ہے وہ آپ کا ہے، اس سے ٹوٹے گا نہیں. لیکن باہر کی چیز اندر ڈالے تو ٹوٹ جائے. سمجھ رہے نا، یہ اندر کی چیز اندر ڈالے تو نہیں ٹوٹتا. اسی لیے چنا جو ہے یہ باہر کی چیز تھی، وہ اندر کی چیز ہے نہیں. باہر کی چیز تھی، وہ باہر کی چیز کو آپ اس وقت تک حکم رکھنا ہے جب تک کہ وہ روزے کی حالت نہیں ہے. روزے کی حالت میں باہر کی چیز نہیں ڈال سکتے. تو تھوک کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، مگر پھر بھی بار بار اگر پئیں گے تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، لیکن پی لیے تو کوئی حرج نہیں. ہاں جی حرام والوں کو نیچے سے جانے دے، ہاں جس کا حرام نہیں ہے اوپر سیکنڈ فلور فرسٹ فلور سے جانے دے. تو اگر کوئی طواف کرنا چاہا تو حرام لپٹ گیا اوپر سے، تو اس کے کیا؟ نہیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ قانون غلط ہے. طواف غلط کیسے ہوگا؟ یہ قانون، ہاں لیکن قانون جو ہے غلط اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہاں رش زیادہ ہے اور وہاں پر انتظامات کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں. آپ سوال یہ کریں کہ دھوکے میں تو نہیں آئے گا ایسا، ہاں تو قانون کے خلاف تو نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے. اگر آسانی سے، بھائی زندگی میں موقع بار بار نہیں آتے ہیں، اور طواف ہی سب سے اہم چیز ہے. وہ دیکھنے کے لیے تو گئے نہیں، گھر میں تو بڑا سا کتبہ لگا تھا، دیکھ لے رہے تھے یہاں پہ. تو طواف تو موقع، اس لیے آپ جا سکتے ہیں، مگر کوشش یہ کریں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے کے تحت آپ نہ پھنس جائیں، کیونکہ آپ کے اوپر کلیم ہو، آپ کو جیل ڈال دیا جائے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو جو ممکن ہو وہ کریں آپ، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کو اگر بغیر طواف کی بھی طواف کا ثواب مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. جی کوئی حرج نہیں. احرام کی جو پابندیاں وہ نہیں، احرام کی پابندیاں نفلی طواف پر نہیں ہوتی. عمرے کی طواف پر احرام کی پابندیاں ہیں، نفلی طواف پر نہیں. وہ شوق ہے. جی وہ مریض جو پریزنٹلی بیمار تو ہے، آئندہ ان کو صحت آنے کی امید ہے، تو پھر وہ اس وقت جو ہے اس کو چھوڑ دیں. جتنے روزے چھوٹیں گے آئندہ اس کی وہ قضا کریں. لیکن وہ مریض جو آئندہ بھی ان کو صحت آنے کی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دیں گے. وہ فدیہ کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے ایک روزے کے بدلے. جی نہیں ایسا نہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ پڑھنے کے لیے استاذ کا، پڑھنے والے کو بولتے متعلم اور پڑھانے والے کو بولتے معلم. قرآن معلم نہیں، قرآن ہادی ہے. تو قرآن آپ پڑھیے، ہدایت کی نیت سے پڑھیے، لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ ہم قرآن کا مفہوم جان لیں تو نہیں، اس کے لیے تو استاد ضروری ہے. اسی لیے اللہ پاک نے
صحابہ کرام کو ڈائریکٹ نہیں دلوایا قرآن، نبی کو سمجھایا پہلے، پھر جا کر کے صحابہ کرام کو ایکسپلین کیا نبی نے، پھر عام کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو استاذ اور شاگرد کا جو کانسیپٹ ہے، اسی لیے تو آج بھٹک رہے ہیں نا لوگ، اور بول دے رہے ہیں قرآن آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، الف لام میم کا ترجمہ کرو تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ پڑھے لکھے کے پاس جائیں گے تو اس کا اتنا اچھا مفہوم بتا دیں گے کہ آپ اشش کر جائیں گے، اس سے لا علم ہی آپ کا علم بن جائے گا۔ کہنا یہ ہے کہ جب صحابہ کرام بغیر استاذ کے، تابعین بغیر استاذ کے وہ نہ سیکھ سکے، آج کے لوگ ایسا سوچ رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے، اور آئیڈیل نہ ہونا یہی تو گمراہی ہے۔ ہدایت کا انڈیکس بنا ہوا، ہدایت کا انڈیکس بنا ہوا کہ ہدایت یافتہ کون حضرات ہیں، وہ صاف ستھرا سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، ائمہ اربعہ کی جماعت ہے، غوث و کتب ابدال اولیاء کی جماعت ہے، یہ سب۔ اور ان سب کو آپ دیکھیں، سوچیں نا، غوث پاک امام احمد ابن حنبل ان کے وہ ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، حنبلی المسلک ہے، خود امام بخاری امام شافعی کی اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے امام جو بتائیے حدیث کی دنیا میں جن کی امامت مانی گئی، وہ بغیر استاذ کے نہیں۔ آپ ہم کہاں سے پڑھتے تھے؟ جو نون پرونون تک بس رہ گئے ہیں، لیکن فائل مفعول تک رہ گئے، اور وہاں جو ڈائریکٹ ایک دم اندر سے مسئلہ لینے والے حضرات بھی بغیر استاذ کے نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ جی ہاں ہاں لے سکتے ہیں، لیکن شوق سے نہیں، ضرورت ہے تو۔ یہ ذرا سی کلیئر نہیں آپ ادھر نہیں جائیے۔ یہ جو جب دیکھیے جو جائز چیز ہوتی ہے نا، وہ روزے کی بات ہو رہی ہے، سحری اور افطاری نہیں، بات صرف روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو لے سکتے ہیں اور روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزے کا معنی ہے کہ کھانے پینے کی جگہ، کھانے پینے کی چیز کو کھانے پینے کے ذریعے سے ڈالنا، اور وہ ہے ENT، یہ ناک کان آنکھ، یہ اس کے ذریعے سے ڈالنا۔ یہی تو وجہ ہے، یہاں سے نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر پائخانہ نکلتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ سمجھے اس بات کو؟ کلیئر سمجھا رہا ہوں میں؟ تو کھانے پینے کی چیز کو کھانے پینے کے ذریعے سے ڈالنا، تب جا کر کے روزہ ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے انجیکشن۔ ارے مفتی اعظم نے جب اس کی تحقیق فرمائی تو فرمایا ہی کہ دے رہے ہیں یہاں، اب وہ جو ہے تو کھانا جب یہاں کھاتے ہیں تو پورا جسم ایک دم مطمئن ہوتا ہے، لیکن یہاں دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درد یہاں ہوتا ہے، ادھر تک نہیں ہوتا۔ نس سے دیے تو تھوڑا بہت ٹھیک ہے، تو نس سے دو یا بغیر نس کے انجیکشن دو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ کھانے کی جگہ سے جا ہی نہیں رہا۔ ہاں طاقت کے لیے نہیں لینا، کمزور ہو گئے ہیں طاقت کے لیے، شوق سے، جس کو میں نے کہا ضرورت ہے تو لینا، بغیر ضرورت کے نہیں لینا۔ خون ڈالنے کی بات تو مجھے اجازت دے سکتا تھا، لیکن ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل لے سکتے، وہ انجیکشن ہی کی بات ہے، انجیکٹ کے ذریعے ہی سے تو کرتے ہیں نا، ہاں لے سکتے، ہاں کر سکتے، کرا سکتے، بالکل کرا سکتے۔ اسلام آسان مذہب ہے بھائی، اتنا اس کو ڈیفیکلٹ نہ بناؤ۔ ہاں یہ مولوی لوگ سمجھتے نہیں، جو کتاب میں ہے بس، ہاں کتاب میں ایسا کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، ارے یہ حرام ہے تو یہ کون ہے؟ بس یہ حرام ہے۔ جی میڈیکل، ہاں ٹیسٹ وغیرہ ہے، جب شوگر ٹیسٹ ہے اور دیگر چیز ہے جو خون ذرا لیتے ہیں، ہاں کرا سکتے، کوئی حرج نہیں، مگر ضرورتاً اگر آپ مغرب تک موقوف کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد تک، تو آپ کا روزہ تقوی والا ہو۔ سمجھ رہے آپ؟ اگر ڈاکٹر کہے کہ آپ مغرب تک، جیسے آپ دیکھیے صبح دوپہر شام دوا کھانے والے، تب وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ جو دوپہر کا ہے وہ صبح ہی کھا لو، آپ سحری مت کھا، تو یہ ایڈجسٹمنٹ اگر ہو سکتا ہے تو آپ کریں۔ ہاں جی دیکھیے، میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ بیزی حضرات رہتے ہیں، اللہ رسول بلا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ بیزی آپ کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اب نئے پڑھنے میں پڑھنے ہی کا تو فتویٰ دے سکتا ہوں نا،
ہاں اس لیے جہاں اگر واقعی پہلے تو ایک دم توکل کے خلاف ہے، اللہ پر بھروسہ کے یہ خلاف ہے، تو سال میں ایک بار موقع آ رہا، اس لیے آپ کو نکالنا ہے تو نکالنا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے ذرا سی ایک دم ہوم منسٹری کا حکم آ جائے یہ لانا تو لانا نہیں تو بس ہو گیا. اب دنیا کے اعتبار سے ایک ہوا کی بیٹی سے ڈر جا رہے ہیں، اب اللہ سے نہیں ڈرتے آپ ایک مہینہ تک. تو آپ سب سے پہلے اگر ہو رہا ہے ایسا تو آپ اسے ختم قرآن تو سمجھیں گے، ختم تراویح نہیں. تراویح جو ہے چاند رات سے چاند رات تک یہ ہے سنت مؤکدہ، قریب واجب کے ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، پاسبلٹی کے ساتھ، وہ جسمانی فزیکلی طور پر ایک دم وہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو چاند رات سے چاند رات تک اس کے لیے مکمل قرآن ضروری نہیں، تراویح ضروری ہے، چاہے سورہ کی شکل ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اب 10 دن جو ہے ہم ایک مکمل پڑھ لی، اب آگے جو ہے آپ ماشاءاللہ گھر میں اہتمام کیجئے، ٹھیک ہے، مگر تراویح پڑھنا 20 رکعت. تراویح پڑھنے والے، جلدی سے بتا دو ایک مسئلہ کہ تراویح پڑھنے والے جو ہے وتر نہ پڑھیں، وتر نہ پڑھیں. فرض نماز پڑھ کر کے سنت 2 رکعت ہے وہ پڑھ لیں، پھر تراویح پڑھیں مکمل، کیونکہ جماعت سے پڑھنے والے الحمدللہ ہوتے ہیں. اور اگر کبھی جو ہے آپ کی فرض نماز چھوٹ جائے تو پھر آپ وتر بھی آپ علیحدہ پڑھیں، ساتھ پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن علیحدہ پڑھیں، کیونکہ وتر اور عشاء کی نماز یہ ہمیشہ ہے، لہذا عشاء کی نماز کا لحاظ ہے وتر کے ساتھ. یہ سونے پہ سہاگا دیا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی ہاں جی اب وتر شروع ہو گئے، اب وتر شروع کر دیے، ہاں برابر، ہاں وہاں پر اس حالت میں آپ پڑھ لیں، پھر فرض آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. ہاں لوگ کہا نا کہ وہ میں اہمیت بتا رہا ہوں، کوشش کریں کہ جماعت نہ چھوٹے، لیکن اگر چھوٹ جائے تو آپ پڑھ لیں گے تو آپ پر فتوے نہیں لگیں گے، لیکن اگر آپ پڑھتے نا تو وہ جو ترتیب ہے اس کا ثواب سونے پہ سہاگا کی طرح ملتا. جی جی کسی مقام پہ چلے گئے وہ اور مسجد میں بھی ہم جو ہے تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں پوری تراویح مکمل کرنے کے بعد. پوری تراویح نہیں، ہاں آج جو ہے چاند رات اسٹارٹ ہوگی جی سوا پارہ ہم سن لیے مسجد میں، ایک جگہ ایک جگہ سن لیے، ایک دن ایک کام سے دوسری جگہ چلے گئے، اسی مسجد میں بھی سوا پارہ تراویح چل رہی Same. تو وہاں پہ جی ہاں. وہاں پہ ہم تراویح ادا کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ماشاءاللہ، ادا کرنا، کر سکتے نہیں کرنا. ہاں اور اگر یہ بھی دھیان رکھیے اگر سوا پارہ نہیں بھی وہاں پائے، یہاں آتے تک ختم ہو جائے گی تراویح تو آپ وہاں پڑھ لینا، تراویح کا ثواب ملے گا، اگرچہ ترتیب قرآن کا ثواب نہ ملے لیکن تراویح کا. اور رمضان میں تراویح کا ثواب چاہیے آپ کو، ترتیب قرآن تو آپ غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، تراویح نہیں چھوڑنا. جی ہاں ملنگ نماز پڑھائیں، ایسے کر کے نماز پڑھنا. نماز پڑھائیں تو لوگ سامنے سے گزر جا رہے ہیں، ہاں اتنی دور سے گزرنا چاہیے. جی 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 دیکھیے سب سے پہلے بات کہ اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں ایسے تو ان کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ سمجھ جائیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا حکم ہے، اور نمازی کا جو احاطہ ہے وہ ایک صف ہے بس. جیسے یہ جو مصلی ہے نا یہ ہے آپ کا، احتیاطاً 2 صف کا حکم ہے. 2 صف کے آگے سے اگر گزر رہے ہیں تو وہ گزرنے کا آپ پر حکم نہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح بھی کرنے کا حکم ہے کہ اگر سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو ایسے آپ کر کے انہیں روک سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو حکم دیا بلکہ اس لیے کہ ان کو گناہ سے بچا رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ اگر عذاب معلوم ہو جائے تو وہ دھسنا گوارا کریں گے لیکن گزرنا گوارا نہیں کریں. تو جو دائرہ ہے وہ آپ کا ایک صف ہے جہاں پر آپ کی پیشانی جو ہے وہاں تک. اور کچھ لوگ موٹے لمبے تگڑے ہونے کی وجہ سے 2 صف کا لحاظ کیا گیا ہے کہ 2 صف کے آگے سے گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں. جی ہاں نہیں جواب دینا. بے وضو جس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے ایسے ہی بے وقت آپ اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے. جواب دینے کے لیے وقت ہونا. طہارت کو لے جانا چاہیے. اذان شروع ہو گئی اور آپ رک سکتے تو پھر آپ کو جواب دیجیے، اور اگر خوب زور سے پیشاب لگ گیا تو آپ جائیے. ایک اذان ہوئی اس کے بعد ٹھہرے
پھر دوسری شروع نہیں، آپ جس مسجد میں ہیں اس کا لحاظ ہے. جہاں آپ جس مسجد میں اذان کا ہر مسجد کا جواب دینا ضروری ہے. اگر گھر میں ہو تو مولانا ہاں گھر میں ہو تو آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جو اذان پہلے آ رہی ہے تو اس کا جواب دیں آپ. ایک اذان کا ایک اذان نہیں، آپ جس مسجد میں جاتے ہیں جس مسجد سے قریب ہیں اس مسجد کا لحاظ ہے. اب یہاں پر 4 مسجدیں ہیں، چاروں اللہ اکبر شروع کر دیے تو آپ وہ چاروں کا کیسے اذان دیں؟ جواب دیں. ایک ہوتے دوسری نہیں وہ تو اچھا نا، جو کہ وقت جو ہے نا ایک ہی ہے نا. ہاں انڈیا پاکستان تو نہیں نا یہاں. جی 7:45 بجے جماعت اذان. جی 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 یہ بہتر ہے کہ رک جائیں. اللہ کے نام کا ادب ہے کہ آپ رک جائیں. یہ بھی اللہ ہی کا کام ہو رہا ہے لیکن چونکہ اس میں خالص اللہ کا نام نہیں ہے، درس میں اپنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رک جائیں. جی ہاں رک جائیں، بالکل رک جائیں. ادب کا تقاضا ہے کہ رک جائیں. اسی لیے تو صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی سے یہ غالباً روایت ہے کہ کسی نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا. شکایت پہنچی نبی کو، کیوں نہیں جواب دیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں بے وضو تھا اور سلام جو ہے اللہ کا نام ہے، قدوس السلام یہ اللہ کا نام ہے، میں اللہ کا نام بے وضو لینا نہیں چاہتا. ادب کا تقاضا ہے، وہاں شریعت نہیں بنی، وہاں ادب کا درس دے. جی طبیعت خراب ہوئی اسے مکمل نہیں کر سکتے. ہاں کبھی اگر ایک دم بالکل وہی جان کی ہلاکت اور ڈاکٹر نے کہا آئی ایم سوری، وہ نہیں، جان کی ہلاکت آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو پھر ہے تو پھر آپ وہاں پر توڑ دیں. کیا مطلب آپ کھا لیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو وہ یوز کریں آپ. جی ہاں کبھی بھی ارے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ایسا ہے تو جان کی ہلاکت اگر ہے تو آپ بالکل ارے آپ روزے کی حالت میں گولی لگ گئی، اب وہاں پر آپ افطاری کریں گے یا آپ ٹریٹمنٹ کرائیں گے، آپ جا کر علاج کرائیں گے. ہاں جان فرض ہے، اس کو بچانا ہے آپ کو. تب تو فزیکلی طور پر رکوع سجود کا حکم دیا اللہ پاک نے. اللہ پر بھروسہ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہاتھ پاؤں کو توڑ تاڑ دیں، نہیں، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے آپ. کھانا کھا رہے ایک دم اذان پڑی تو کھانا روک دینا چاہیے یا کھانا چاہیے؟ کھانا جو کھا رہے ہیں ہاں اذان ہو رہی اگر اذان سے پہلے کھانا شروع کیے جی مکمل کر لیں. اچھا اور اگر اذان ہو رہی ہے تو پھر رک جائیے. پہلے اگر کھا لیے شروع کر دیا ہے تو مکمل کر ہاں سکتے مکمل. ہیں. نہیں وہ تو بسم اللہ اعلیٰ برکت اللہ پڑھ کے کھائیں گے، اللہ ہی کا نام پڑھ کے کھائیں گے. جی انشاءاللہ ہمارے مبارک میں ایمان ملے، ایمان کے لیے اصل کا مغرب کر سکتا ہوں. اور آئندہ درس میں زکوٰۃ کے حوالے سے آپ سب سوال لے کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ بہت بہتر بات. زکوٰۃ صدقات جتنی بھی ہیں اور روزے کے حوالے سے بھی لانا انشاءاللہ. لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے سوال جب آئے نا تو تھوڑا نوٹ کر لیا کیجیے. آج کل تو موبائل ہے، لکھ لیا کیجیے، خود سے ایک دم بالکل سیلف شیئر کر دیا کیجیے. سمجھ رہے آپ، لکھ لیا کیجیے. میں بھی ابھی بھی کچھ اگر کبھی کبھی آتا نا سوال کہ نہیں یہ ہیڈنگ میں میرا نہیں گیا تو میں لکھ لیتا ہوں. وہ آپ بھی ایسا کیجیے. ہو سکتا ہے یہاں پر نہیں آتا، ارے پھر جب گئے جا کے پوچھنا تھا. ایسا کوشش کیجیے آپ. یہ جو اس سے جو ہے نا علم بڑھتا اور تھوڑا کانفیڈینس آتا، ایمان میں پختگی آتی ہے. الحمدللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. عزت و آبرو کے ساتھ صحت و ایمان اور جسم کے ساتھ ہم سب کو رمضان میں داخلہ نصیب فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.